ہے۔ ہم جب غسل کرنے کے لیے غسل خانہ میں جاتے ہیں تو اس بات کا اہتمام کریں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے جب آدمی غسل کرنے لگتا ہے تو پیشاب آ جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ نہانے والی جگہ پر پیشاب نہ کرے۔ اس سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس بات کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ بیماری ہمارے معاشرے اور ہمارے نوجوانوں کے اندر بہت عام پائی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لا یبولن احدکم فی مستحمہ ثم یستغسل فیہ او یتوضا۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی غسل خانے میں جہاں غسل کیا جاتا ہے وہاں پیشاب نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں ہی پیشاب کرے اور پھر وہیں وضو اور غسل کرے۔ یہاں پر میں فقہی مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے دور کے اندر، پہلے زمانے کے اندر غسل خانے نہیں تھے، وہاں ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، وہاں تو ٹائلیں اور پتھر نہیں تھے، سنگ مرمر نہیں تھا۔ وہاں جب لوگ غسل کرتے تھے تو وہاں پانی جمع ہوتا تھا۔ اس وجہ سے منع کیا گیا کہ غسل جہاں کیا جائے وہاں پیشاب نہ کرو، کہ وہیں جب تم غسل کرو گے تو وہ پانی، وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی، پھر وہ پانی آپ کے جسم پر پڑے گا اور آپ کا جسم بھی ناپاک ہو جائے گا۔ آج دور جدید ہے، ہر گھر میں، ہر مسجد میں ٹائلیں لگ چکی ہیں، تو منع پھر بھی ہے کہ غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا۔ اگر کوئی کچی جگہ پر، کچی زمین پر غسل کر رہا ہے اور وہاں وہ پیشاب کرتا ہے اور وہیں پھر غسل کر لیتا ہے تو یہ سخت مکروہ تحریمی ہے، اس پر اس کی گرفت ہوگی، اس پر اسے گناہ ہوگا۔ ہاں، جس جگہ پر سنگ مرمر لگا ہوا ہے، جس غسل خانے میں پتھر لگا ہوا ہے، اگر وہاں پیشاب کرے گا، اوپر سے پانی بہے گا، پیشاب آگے چلا جائے گا، وہ جگہ پانی سے پاک ہو جائے گی، لیکن پھر بھی شریعت اس عمل کو پسند نہیں کرے۔